صرف تاریخ بیان کریں یا تاریخ کو تحلیل کریں یا اس کا تجزیہ بھی کریں. خوب یہ اکیڈمک ریسرچ کے مختلف آپشن ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کو بیان کرنے کے. ہمارے لیے ان ایام میں جو سب سے بڑا جو چیز ہم بیان کرتے ہیں وہ واقعہ کربلا ہے. واقعہ کربلا کو یا تو آپ صرف تاریخی پس منظر میں بیان کر دیں یا پھر اس سے آپ تحلیل کریں کہ وہ کون سے عناصر تھے جس کی وجہ سے یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اور وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں کہ جنہوں نے امام کو پہچانا اور امام تک پہنچے، اور وہ کون سے ایسے رذائل تھے کہ جو امام کے مقابلے میں آ گئے. خوب اگر آپ ان سب کو ڈیٹیل انہینس کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ایز اٹ از اپنے معاشرے کے اوپر کاپی کریں اور دیکھیں وہ جو ریپلکا جسے کربلا دے رہا ہے ہر تاریخ میں، وہ آج کہاں ہے. یعنی وہ خصوصیتیں آج کہاں پائی جاتی ہیں، وہ رذائل آج کہاں پائے جاتے ہیں، وہ عناصر آج کیا اس معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. اگر صرف تاریخی بات کہہ کے گزر جائیں تو کبھی بھی معاشرہ ارتقاء پہ نہیں آئے گا، کبھی بھی اپنے وقت کے امام کو آپ نہیں پہچانے. اگر آپ صرف کاش میں رہے کہ کاش ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے، جبکہ ریکوائرڈ ہے، یعنی یہ حدیث ہے کہ جب بھی آپ سید الشہداء کو یاد کریں تو یہ ضرور کہیں یا لیتنی، کاش ہم ہوتے، کیونکہ یہ بار بار کہنا آپ کے وجود میں ایک انسٹنکٹ ایجاد کرے گا. لیکن اگر آپ صرف تاریخ میں رہیں اور حاضر میں نہ آئیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ اس امام کو پہچانا نہ اس امام کو پہچانا ہے. کیونکہ اگر آپ امام حسین کو پہچان گئے تو پھر آج آپ امام کے فرزند کو پہچانیں گے کہ اس کی کون ہے، کہاں ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. بہرحال میں مختصر سی گفتگو کروں گا کہ بہرحال سوئیاں جو ہے وہ میں ویسے دقائق پہ عمل کرتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو ٹائم ہے مجھے اسی کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. دیکھیں ہم بہرحال یہاں جمع ہوئے ہیں وقت کے امام کی گفتگو کرنے کے لیے، تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو امام کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، امام کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو ریکوائرڈ ہے، جو امام تک لے کے جائے گی. پہلی بات تو ہم اپنے ذہنوں سے اس خیال کو بالکل ہٹا دیں کہ اٹس ناٹ اے اوور نائٹ چینج، ایک ہی رات کو سب بدل جائے گا، ظہور آئے گا، ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر اتنے 100 سال نہ ہوتے. یعنی کچھ اتنی ریکوائرمنٹ ہیں کہ ہمیں اس جگہ کو کریٹ کرنا ہے. وہ شہر کہ جسے ارسطوٹل، جسے ابو علی سینا، جسے فارابی اپنی کتابوں میں جس کا ذکر کر گئے، وہ ایپوکلپس، وہ شہر جس کے اندر کوئی ہول نہیں ہوگا، یعنی وہ سیکیورٹی سسٹم کہ جس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو اور اس میں وائرس اندر نہ آ جائے، کوئی اس کو ہائی جیک نہ کر پائے. ایک ایسا شہر ڈیزائن کرنا ہے، ایک ایسا بلد الامین کہ جسے شہر قرآن بھی جسے جو ہے وہ یاد کرتا ہے. اس شہر کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اور ہم کتنے دور ہیں اس شہر سے. امام کو جب ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں تو کیا امام کے لیے ہم نے ہر چیز، ہر لوپ ہول، ہر اس پینیٹریشن کو سیکیور کیا ہوا ہے کہ ہم امام کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں کربلا تو ایک دفعہ ہو چکی ہے، اب کربلا ادھر نہیں، اب دوسری طرف برپا کرنی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے انٹرفیئر کرے اور وقت کے امام کو نقصان پہنچائے. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں تمدن کریٹ کرنا ہے، ہمیں اسٹریٹجیز ڈیزائن کرنی ہے. کیا ہمارا معاشرہ یا ہم خود اس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا آج ہماری گفتگویں ہو رہی ہیں کہ یہ جو کچھ بڑے فیکٹرز ہیں سوسائٹی کو رن کرنے کے، جس میں پہلا اکنامکس ہے، دوسرا اس کی سیکیورٹی ہے، تیسرا کلچر ہے، کیا ان ٹاپکس پہ ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم امام کے لیے کس تمدن کو تیار کر رہے ہیں؟ ہم امام کے لیے سیکیورٹی کیسی پرووائڈ کر رہے ہیں؟
سیکیورٹی صرف یہ نہیں کہ مثلا آپ ایک جگہ کو پروف کریں. ہوا سیکیور ہے آپ کے ڈیٹا کے لیے؟ کیا آپ دشمن کے سسٹم سے باہر نکل پائے ہیں؟ کیا آپ کا اپنا کوئی سیٹلائٹ سسٹم ہے؟ کیا آپ کا اپنا میزائل سسٹم ہے؟ آپ کیسے سیکیور کریں گے امام کو؟ کیا امام کو ان کے میپس دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں امام کو؟ کیا آپ اتنی سیکیورٹی لیئرز کریٹ کریں گے ہوا میں کہ ان کے سیکیورٹی سسٹم جیم ہو جائیں؟ تو ہم کس خواب و خیالوں میں ہیں کہ امام آ جائے؟ کہاں ہے امام؟ کتنی سیکیورٹی چاہیے؟ کس لیول کی سیکیورٹی چاہیے؟ کس لیول کا ڈیٹا چاہیے آپ کو؟ تمدن کہاں ہے؟ وہ اکنامیکل سسٹم کہاں ہے کہ جس اکنامیکل سسٹم میں ہم بیلنس کریٹ کر سکیں کہ نہ کوئی بہت امیر ہو نہ کوئی بہت غریب ہو؟ وہ بیلنس سسٹم جسے اسلام دے چکا ہے، ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے. کیا آج ہم اپنے اطراف میں بیلنس کریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم خود مادے میں جو ڈوبے ہوئے ہیں میٹلسٹک ورلڈ میں، کیا ہماری اپنی دوڑ مادے کے لیے ہے یا اس الہی سسٹم کے لیے ہے کہ جہاں پر مادے سے محبت صرف اتنی ہے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باقی کیا ہم اس کو بیلنس کر رہے ہیں؟ جو آج اگر میرے پاس بہت کچھ ہے تو کیا میں اس کو اسپریڈ کر رہا ہوں؟ میں اس کو پھیلا رہا ہوں؟ خوب یہ ساری بحثوں کی ضرورت ہے. کتنے ہمارے پاس اتنے گفتگوؤں کے یا اتنے کانفرنس کے پروگرام ہیں کہ جہاں ہم ہر ٹاپک کو زوم کر کے گفتگو کریں، کہ جسے سید علی خامنائی نے گام دوم یعنی سیکنڈ سٹیپ کے نام سے جو ہے وہ پیش کیا ہے، کہ جس پر وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریٹجیکل پلانر، کہ کل شہر کیسے ہوں گے، سٹی کیسا ہونا چاہیے، کہ سٹی میں ٹریفک بھی ہے، پولوشن بھی ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول دس پولوشن، ہاؤ ٹو کنٹرول دس وائس، یہ جو نوائز ہے شہر کے اندر ٹریفک کی، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ جو ہواؤں کے اندر ڈرون جو ہے وہ آپ کی ڈیلیوریاں کرے گا، ہواؤں کے اندر جو گاڑیاں اڑنے کو تیار کھڑی ہیں، اس کو ہم کیسے مینیج کریں گے؟ اس کے لیے ہم خود سوچ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے ذہن کے حدود بہت لمیٹڈ ہیں ہمارے، ہم اس دیوار سے آگے دیکھ ہی کچھ نہیں رہے، جبکہ وہ آنے والا حدودوں کو توڑ دے گا. وہ جب آئے گا تو ٹیکنالوجی اور علم اپنے کمال پہ پہنچے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ جو ہے وہ E=mc² میں یہ باڈی انرجی میں کنورٹ ہوتی ہوئی کسی اور جگہ پہنچ جائے گی. کوئی اس کے لیے بعید نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دو شرائط ہیں. پہلی انڈیویجول ہے کہ وہ شخص خود فرد اپنے آپ کو تیار کیسے کر رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہے کہ آپ ظاہری چیزیں تو کر لیں لیکن آپ کا باطن کھوکھلا ہو. یہاں پہلی چیز جو چاہیے وہ عبودیت اور بندگی ہے. کیا ہم بندگی کر رہے ہیں خدا کی؟ وہ بندگی اپنے اندر شرائط مانگتی ہے. بندگی کی ڈیفینیشن ائمہ علیہ السلام نے بہت کی ہے، مگر جہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ اور بڑی حدیث ہے جسے ہم حدیث عنوان بشری کہتے ہیں، وہاں جب شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، شخص جب امام کی خدمت میں آتا ہے، حدیث تو لانی ہے بہت، لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ یہ علم جب تک نہیں آ سکتا جب تک تم بندگی نہ کرو اس پروردگار کی. اس بندگی کے لیے 3 شرطیں کہی ہیں، میں بہت تیزی سے گزروں گا. پہلی، تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، وہ مالک ہے. جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کا ہے. اب اگر وہ چاہے لے لے چاہے تمہیں دے دے، اور اگر دیا ہے تو پھر تمہیں اس کی راہ میں دینا ہے. سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تم خود ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ میں مالک ہوں اپنا، میں ہوں. تم خود نہیں ہو، تم بھی اس کے ہو. تو کیا تم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو اسے دے سکو؟ اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے علم کو، اپنی دولت کو، اپنا سب وہ مالک ہے تو تمہیں اس کو دینا ہے. دوسری چیز، وہ مدبر ہے، وہ تدبیریں بناتا ہے، وہ پلانر ہے. تم اپنی زندگی میں جو پلاننگ کر رہے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہو پائے. تو اگر تمہاری پلاننگ اس کی پلاننگ کے ساتھ ہے
تو پھر تم بندگی کے دائرے میں ہو. تیسری اور جو کہ کہنے کو بہت آسان ہے مگر کرنے کو سب سے مشکل ہے کہ 2 چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے. ایک وہ کہ جو واجب ہے اسے انجام دو, جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. بس وہ یہی چاہتا ہے تم سے. اگر یہ 3 چیزیں کی تم نے تو امام فرماتے ہیں تم نے پہلا قدم اٹھایا تقوی کی طرف. یہ فرسٹ سٹیپ ہے ابھی خالی. اب میں اپنی زندگی میں دیکھوں کیا میں بندگی کے دائرے میں ہوں, کیونکہ میں جب تک امام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک میں بندہ خدا نہیں بنوں. کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والا اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کو اللہ کا بندہ چاہیے, الہی حکومت کو الہی بندہ چاہیے. دنیا کی حکومت نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں, کرپشن کر لیں, جعلی ڈگریاں لے کے آ جائیں. الہی سسٹم نہیں, الہی سسٹم کو بندگی چاہیے. اس کا سکینر الگ ہے, اس کی جو سکوٹنگ ہے وہ الگ ہے, اور وہ کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے مسلسل, اور وہ چھان رہا ہے. جو اس میں چھنتا جائے گا وہ اللہ کے ولی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اور لوگ بڑھ رہے ہیں, بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اگر میں خدا نخواستہ نہیں بڑھ رہا تو اس میں میرا اپنا فالٹ ہے. یہ انفرادی امپورٹنس ہے جو ہم سب کو کرنی ہے, چاہے ہم ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں, چاہے ہم یوتھ ہوں, چاہے ہم پیرنٹس ہوں, چاہے ہم اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے ہم ٹیچر ہوں, بزنس مین ہوں, جو بھی ہوں, ہمیں یہ سب کو کرنا ہے اپنے حساب. سیکنڈ چیز سوسائٹی ہے, سوشل ایلیمنٹ امپورٹنٹ ہے. آپ اکیلے کمال پہ نہیں پہنچ, آپ سجدے کرتے رہیں, تسبیحیں پڑھتے رہیں, معاشرے میں برائیاں ہوں. کتنے ایسے واقعات ہیں تاریخ کے کہ جہاں خدا نے ان پر عذاب نازل کیا. ملائکہ نے کہا کہ اس میں تو کچھ لوگ ایسے تھے پروردگار جو تیری عبادت کرتے تھے. کہا ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ انہوں نے ان کو روکا ہی نہیں جو برائیاں کر رہے تھے. تو آپ اکیلے اچھے ہوں اور سوسائٹی میں آپ کا رول تو نہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک سوسائٹی فارم ہونی ہے, ایک سوسائٹی بلڈ ہونی ہے. اب اس سوسائٹی بلڈ ہونے کے لیے مجھے اپنا کردار ادا کرنا, چاہے وہ کسی بھی فیکٹر یا سیکٹر میں ہو, چاہے اکنامکس ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے سٹی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ریفارمز ہوں, چاہے وہ فلاحی ادارے ہوں, کچھ بھی ہوں, مجھے سوسائٹی کو بھی بیک کرنا ہے گریجولی, اور اس کو اوپر لے کر آنا ہے, اس کو ریفارمز دینی ہے, اپنے شہر کو کرنا ہے, اپنے گھر کو اچھا کرنا ہے. گھر سے سٹارٹ ہوگا, محلہ آئے گا, محلے سے شہر, اور شہر سے پھر ملک آئے گا. تبھی ہم آگے بڑھیں گے. امام کو امت چاہیے, یاد رکھیے گا, امام کو فرد نہیں چاہیے. اگر امت تیار ہے تو امام آئیں گے. اب یہ جو سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں ہرڈلز کیا ہیں اور کون سی چیز ہے جو ان 2 ایلیمنٹس کو ہونے نہیں دے رہی ہے. بس میں ایک حصہ اس پر گفتگو کروں گا کہ آج فرد کو کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے, انڈیویجول کو, اور سوسائٹی کو ہٹ کیسے کیا جا رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں, لیکن باہر ایک توجہ اور تذکر کی ضرورت ہے. یہ جو سوسائٹی آج ہمیں دی جا رہی ہے, یہ سوسائٹی بالکل اس سوسائٹی کے مقابلے میں ہے. وہ جو ابلیس ہے, وہ جو جسے خدا نے اس پر لعنت بھیج کر اسے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے, وہ پوری سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے, کر چکا ہے. یہ کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں جب آئے ہیں, جب انہوں نے دیکھا کہ ڈائریکٹ لڑنا آسان نہیں ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فقہ کے مقابلے میں فقہ کریٹ کی, انہوں نے سوسائٹی کے مقابلے میں سوسائٹی کریٹ کی, انہوں نے ہر وہ چیز کو کاپی کیا کہ آپ اگر سامنے دین, ہاں دین ایسا ہے, دین چاہیے, یہ دین ہے, اسلام چاہیے, یہ اسلام ہے, ایسا اسلام جس میں آپ کو کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہو, ایسا مذہب جس میں آپ بس سکون کریں, آرام کریں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کچھ بھی کریں. ہر دین کو یہ ایک نقطے پہ لے آئے. یہ جو ویسٹرن تھیولوجی ہے, یہ جو پلورلزم کی جو گفتگو کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک دین کامیاب نہیں ہے یا کوئی ایک دین بہتر نہیں, حصار نہیں کرتا, کہہ رہے سب اچھے, سب اچھے ہیں, سب اپنی اپنی اچھی زندگی گزارے ہیں, سب نارمل رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ اس نے اسی مطالب کو
ہمیں میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر دیا ہے. آج کا یوتھ کیا کہتا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہیے. ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی ریلیجن ہو, یا ریلیجن نہیں بھی ہو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اچھا ہونا چاہیے. اگر اتنا ہی اچھا ہو سکتا ہے انسان تو خدا 1,24,000 کو کیوں بھیجتا؟ خدا کیوں اپنی ہدایت کی کتابوں کو اتارتا جب انسان خود اچھا ہو سکتا ہے؟ یہی اس کا کام ہے. اور جو اس کو سب سے شدید طریقے سے ہٹ کر رہا ہے وہ دو طریقے سے. ایک, ایجوکیشن سسٹم میں پینیٹریشن سے. دنیا کی ساری یونیورسٹیز, دنیا کی سارے ایجوکیشن سسٹم کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, اور اسی کے ذریعے سے وہ ویسٹرن تھیوریز کو, ساری اسٹریٹجیز کو انڈائریکٹلی آپ کو پڑھاتے ہیں. جو آپ کو ٹیچر پڑھاتا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, آپ کے لیے وہ ٹیچر ہوتا ہے. اب اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ میکسیمم لوگ سیکولر اور لبرل ہیں, جن کو دین سے کوئی غرض نہیں. آپ کہتے ہیں اتنا بڑا بزنس مینجمنٹ پڑھانے والا لبرل ہے, اتنا بڑا جو ہے اکنامکس پڑھانے والا لبرل ہے, تو یہ جو پڑھا, جب مخزن کہتے ہیں یا ظرف آپ کہہ لیں, جب ظرف نجس ہو, آلودہ ہو, تو وہ آپ کو دنیا کی کوئی بھی بات کرا دے آپ کو نجس کرے گا. یہ کبھی بھی اس اکنامیکل سسٹم کی طرف نہیں لے کے آئے گا, چاہے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی اکنامک یونیورسٹی میں پڑھ لیں, جو امام کی طرف لے کے جائے گا. یہ کبھی بھی سوشلزم آپ کو صحیح نہیں پڑھا پائے گا, کبھی بھی آپ کو مینجمنٹ اسٹریٹجیکل پلانر نہیں بنا پائے گا جو اس شہر کو بنائے گا. یہ وہ شہر بنائے گا جہاں پر صرف کیپٹلزم کی تھاٹس ہوں, جہاں صرف ملٹائی نیشنل رول کرتی ہوں, جہاں دنیا کا اقتصاد چند ہاتھوں میں ہو. یہ صرف یہ آپ کو پڑھائے گا, یہ آپ کو یہی سکھائے گا اور آپ کو کچھ نہیں دے گا. اب یہ کام کیسے کر رہا ہے؟ ایک تو ایجوکیشن سسٹم سے آپ کو پڑھاتا ہے, آپ وہی فٹ ہو کر آپ کے اندر یو ایس بی وہی فٹ کی جاتی ہے, آپ اسی یو ایس بی اور چپ کو لے کے معاشرے میں آتے ہیں. جب آپ معاشرے میں آتے ہیں تو یہ چپ صرف ان آرگنائزیشن میں فٹ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے ڈگری ختم ہونے سے پہلے آپ کو ہائر کرتی ہے, اور یہ پوری دنیا کا نیٹ ورک. اور آپ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں فلانی ملٹائی نیشنل میں آیا, میں فلانی آئی ٹی کمپنی میں جا رہا ہوں, میں اس میں جا رہا ہوں, میں اس میں جا رہا ہوں. وہ جہاں آپ کو ظاہر میں نیٹ ورکنگ, کمیونیکیشن, یہ سب آپ کو سکھاتے ہیں, بزنس دیتے ہیں, وہیں پر اس آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ آپ کو آپ کی انسانیت سے دور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آپ کو پارٹی میں بھی جانا ہے, آپ کو اٹھنا بیٹھنا ایسے ہے, آپ کو سیٹرڈے نائٹ یہاں آفیسرز کے ساتھ جانا پڑے گا. گریجولی وہ آپ کو آلودہ کرتا ہے, اور جب یہ آلودگی آپ کو دے دیتا ہے تو اب آپ خود کے بولیں گے مذہب کی کیا ضرورت ہے, سب تو اچھا چل رہا ہے. یہ دیکھیں اتنا تو یہ کام کیا ہے گوروں نے, ہم نے کیا کیا آج تک. تو وہ آپ جو آپ جس کو سکسیس کی ڈیفینیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل میں بربادی ہے, وہ انسان کو گرا رہا ہے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ انسان پروڈکٹ ہے اس کے نزدیک. جتنی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں اس کا کنزیومر کون ہے؟ وہ آپ کو کنزیوم کر رہا ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو یوٹیلائز کیسے کرے. یہ پورا سسٹم امام کے مقابلے میں کریٹ کیا گیا ہے. کوئی کھڑا نہ ہو پائے, نہ انڈیویجول نہ کوئی سوسائٹی. سوسائٹی کیپچر ہے. یہ کام کیسے کرتے ہیں ایک سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے؟ یہ ایک ایجنڈا دیتے ہیں, اس ایجنڈے کو پہلے یہ کسی ایک پلیٹ فارم پر پھینکتے ہیں. جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو شروع میں لوگ بڑے جو ہے وہ ریجڈ ہوتے ہیں, یہ کیسی بات کر دی, یہ ٹی وی میں کیسا جو ہے وہ اشتہار آ گیا, یا یہ کیسا. تو یہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں قوم کتنے بڑے انجیکشن کو تحمل کر سکتی ہے. پھر یہ اسی تھیم کو ملٹائی نیشنل کو دیتے ہیں. وہی تھیم ملٹائی نیشنل کی جو ہے وہ ڈائریکٹر کو دیتی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی. اس تھیم پہ وہ آپ سے کمرشل بناتے ہیں, سائن بورڈ بنواتے ہیں, پرنٹ میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. وہی تھیم
پھر گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کی لگی ہوتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ بہت ساری پروڈکٹ ایسی ہیں, ان کو بیچنے کے لیے خاتون کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر خاتون کی ضرورت ہے تو اس کی ایسی تصویر سائن بورڈ پہ کیوں ہے کہ جس سے اس پروڈکٹ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ یہ پورے معاشرے کو کہاں لے کے آنا چاہتے, کہاں لے کے جانا چاہتے؟ اس کا مطلب ہے پیچھے تھیم ہے کہ غیرت ختم کر دو, ان کی غیرتوں کو فنا کر دو, تباہ. جب یہ اس سے کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو انہوں نے آئیکنز کریٹ کیے ہوئے ہیں, رول ماڈل, ان کے ذریعے سے ایک یا فلم بناتے ہیں یا پھر یہ ٹی وی سیریز یا کوئی سیزن کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر وہی بات کوئی نارمل بات کہے گا آپ انکار کر دو گے, لیکن وہ جو آپ کا ہارٹ تھروب ہے, جس کے لیے آپ کی دھڑکنیں دھڑتی ہیں, چاہے وہ کرکٹر ہے, چاہے وہ فٹ بالر ہے, چاہے وہ ایکٹر ہے, چاہے وہ سنگر ہے, جب آپ اس کو اتنا فالو کرتے ہیں اور جب وہ کوئی غلط کام کرتا ہے, بے حیائی کرتا ہے, برائی کرتا ہے, آپ ایبزارو کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہو چکی ہوتی ہے. یہی انہوں نے کیا, بے حیائی کو, برائی کو, نامحرم تعلقات کو, حرام ریلیشن شپس کو پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا. انڈیا میں سینما جل گئے کہ جب انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے سوسائٹی میں ایسا کام کیا کہ وہ کریکٹر کہ جس کو سب سنتے ہیں, ان کے ذریعے سے ان کریکٹر کو دیا. اب انڈیا کی مشہور فلم ہے, مجھے پرل نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہ آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے, دوسرے لوگ دیکھتے ہوں گے. وہ کریکٹر کہ جو ہر آدمی پسند کرتا ہے, اس کے ذریعے سے ٹرائنگل لو سٹوریز کو لے کر آئے سوسائٹی میں. آج وہی ٹرائنگل لو سٹوریز آج ہمارے ڈراموں کے اندر ہیں, جسے ہم لوگ خود بنا رہے ہیں, اور پوری فیملی بچوں سمیت بیٹھی ہوئی حرام تعلقات دیکھ رہی ہے اور خاموش بیٹھی. وہ ٹرکی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا دعوے دار کہنے کے لیے آپ سے ارتگل سیریل آپ کو دکھایا, اس ملک میں آپ جا کے اتر کے ایئرپورٹ سے اتر کر دیکھیں کون سا اسلام ہے وہاں. وہ جو کتنے انہوں نے عشق نام ہے, نام آپ سوچیں, جب نام اسلام کی حدودوں کو توڑ رہا ہو تو یہ کیا چاہتے ہیں آپ کی سوسائٹی سے؟ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی آلودہ ہو, نجس ہو. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں ہم دکھائیں نہیں, تو سوشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہر برائی مجمع عام میں یا چوراہے میں کھڑے ہو کے حل نہیں کی جاتی. الہی نظام برائیوں کو نیچے کرتا ہے. کتنا مشہور واقعہ ہے, خاتون آئی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, امام کی خدمت میں آئی, کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا کہا؟ مجھ سے زنا. امام نے کہا جاؤ استغفار کرو, کوئی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ آئی, کہا مجھ سے ہو گیا ہے. کہا میں نے کہا نا کسی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, استغفار کرو, خدا معاف کرنے والا ہے. پھر آئی, جب 3 دفعہ حجت ہو گئی تو حد جاری ہو کرنا. امام تھے, امام نے کہا میں نے چاہا تمہیں ٹالوں, خدا رحمان ہے, جب غلطی ہو گئی استغفار کرو, اس برائی کا ذکر مت کرو. اسلام یہی سکھاتا ہے. اسلام کیوں اتنی سخت جو ہے وہ چیز کو کر رہا ہے؟ کیونکہ جب آپ برائی کو سڑک پہ لا کر بیان کریں گے, کچھ برائیوں کو, اس کے خاتمے کا کوئی اور طریقہ ہے, تو معاشرے میں برائی کیا کرے گی؟ میں بہت نیچے نہیں اتر سکتا جان محترم, جو ہالی ووڈ کر رہا ہے یا بالی ووڈ کر رہا ہے. اور ابھی تو ویسے بھی کووڈ گئے, سارے سینما بند ہیں, لیکن انہوں نے کام بند نہیں کیا. نیٹ فلکس نے کووڈ میں جو اپنی یوزر انکریز کیا اور جو $1 بلین بزنس کیا, اور ایمیزون پریمیئر نے اور زی نے سب ویب پہ لے کے آ گیا ہے, سب ویب سیریز پہ, اور ملین ویوز کچھ گھنٹوں میں. کیوں؟ کیونکہ کوارنٹائن کر کے لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہے. انہوں نے 4 بلین منیمم لوگ کوارنٹائن ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ راتوں رات دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو جائیں؟
دنیا کی ساری چیزیں ایک ساتھ بند ہو جائیں. پلان تھا, اتنا پلان سسٹم. بیماری کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بیماری نہیں ہے, آپ بولیں نہیں بیماری نہیں ہے, وبا ہے, مین میڈ ہے یا وبا ہے؟ خب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وبا وجود رکھتی ہے, بیماری وجود رکھتی ہے, بہرحال لوگ مر رہے ہیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے پہلے ہی سے ڈیزائن کر لیا ہے. اب یہ مارتے نہیں ہیں, اب یہ بایولوجیکل ویپن یوز کرتے ہیں.